بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تین بہت ہی اہم معاملات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ایک تو اس وقت شہر اقتدار اسلام آباد، اس کی راہداریوں میں گھبراہٹ ہے، خاص طور پر جو حکومت میں لوگ ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت شدید گھبراہٹ ہے۔ اس گھبراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایک خوف سا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، دھڑکا کیوں لگا ہوا ہے، گھبراہٹ کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ اس پر آپ کو بتائیں گے، اس پر آپ کو آگاہ کریں گے خبروں کے ساتھ۔ دوسری چیز، اب یہ بات کہ حکومت سے مذاکرات کی طرف بڑھا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی کچھ شرائط سامنے آ گئی ہیں اور حکومت کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر بات نہیں ہوگی۔ تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس طرح سے یعنی مذاکرات کی طرف آ چکی ہے، اور مذاکرات کس طرح سے ہوں گے، کیا ہوں گے، اس پر اب اسٹیبلشمنٹ بھی بات کر رہی ہے۔ تیسری چیز، منگل کا دن بہت اہم ہو گیا ہے، کیونکہ علیمہ صاحبہ کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور انہوں نے بڑی واضح طور پر ڈائریکشن دے دی ہے کہ کرنا کیا ہے اگلے منگل کو، اور اسی سے ہم آغاز کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس منگل کو بھی پہلے سے زیادہ تعداد تھی لوگوں کی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ علیمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم 6 عورتیں تھیں، صرف 6 عورتیں تھیں، اور اس کے لیے 200 بلکہ 400 انہوں نے بتایا 400 پولیس اہلکار بلائے گئے تھے۔ 400 پولیس اہلکار صرف 6 خواتین کے لیے، اور وہ بھی 70 سال سے زائد عمر کی خواتین۔ تو علیمہ صاحبہ نے کہا کہ جس دن ہم 200 خواتین ہو گئیں تو یہ پتہ نہیں کتنی پولیس بلا لیں گے، کیا کچھ بلا لیں گے، یہ تو سوچیں ذرا۔ لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ 10,000 لوگ اکٹھے ہو جائیں اڈیالہ جیل کے باہر تو پھر ان کو خان کو رہا کرنا پڑے گا۔ یہ بات علیمہ صاحبہ نے کی ہے۔ اور ایک اور انکشاف انہوں نے کیا کہ پولیس والے یہ نہیں کرنا چاہتے ہمارے ساتھ، جو ظلم ہو رہا ہے یا پولیس والے نہیں کرنا چاہتے، ان کو بھی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، ہمیں اس چیز کا احساس ہے، وہ مجبور ہیں، ان کو اوپر سے آرڈرز ہوتے ہیں، پھر کیا کریں، وہ بھی نوکریاں بھی گنوائیں، ہماری طرح پھر جیلوں میں جائیں، دھکے کھائیں، یہ کیسے وہ برداشت کریں گے؟ تو وہ نہیں کر پاتے۔ ورنہ ایک دن آئے گا جب آپ دیکھیں گے کہ انقلاب کی کیفیت ہوگی اور یہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ بھی انکشاف انہوں نے کر دیا علیمہ صاحبہ نے کہ 6 جنوری، مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ 6 جنوری سے کسان نکل رہے ہیں، میں اس پر آتا ہوں۔ انہوں نے جنوری کا بتایا ہے کہ جنوری کو مجھے 6 سال کے لیے سزا دی جائے گی، اور سوچ لیا گیا ہے کہ اتنے سال کے لیے مجھے انہوں نے جیل میں ڈالنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ڈال دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میں قید بھی برداشت کر لوں گی، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو علیمہ صاحبہ کا یہ جوش، یہ جذبہ، یہ دلیری، یہ بہادری ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے یہ بھی ایک خطرہ بنا ہوا ہے، یہ بھی بہنیں خطرہ بنی ہوئی ہیں، ان کا کیا کریں؟ لیکن اصل ٹینشن اس چیز کی نہیں ہے، اصل گھبراہٹ اس چیز کی نہیں ہے۔ گھبراہٹ اب ہے مزید ترامیم کی۔ 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے، اور ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے منیب فاروق صاحب نے خبر دے دی ہے کہ جی بالکل تیار ہے 28ویں ترمیم، اور ایک دم ٹھا کر کے آئے گی، اور اس وقت حکومتی حلقے کہیں گے بس یہ آ گئی ہے۔ ابھی اگر آپ پوچھیں تو کہیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں، کچھ نہیں، کچھ خاص نہیں، فلاں نہیں۔ یہی بات 26ویں ترمیم پر تھی، پھر یہی 27ویں ترمیم پر تھی کہ جی کچھ نہیں، پھر اچانک سے ہوا۔ تو 28ویں آئے گی، پھر ہو سکتا ہے 29ویں بھی آ جائے۔ فیصل واڈا صاحب تو یہی بات کر رہے تھے، 27ویں چھوڑیں 28ویں کی بات کریں۔ تو ابھی اس کے لیے بھی حکومت کو دیکھنا ہے کہ کیا بنے گا، کیونکہ 26ویں سے بڑے خوش تھے کہ بڑا کچھ ہو جائے گا، ہمیں 2 تاریخ صرف مل جائے گی، وہ مل گئی، لیکن 27ویں کرنی پڑی۔ تو اس کے بعد اب بکلائے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں کیا ملا، کیا حاصل ہوا، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح 28ویں کا ہے، اس میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ نئے صوبوں کی بات ہے، اس کا کیا بنے گا، ہونا ہی ہونا ہے، پیپلز پارٹی اس پہ پریشان ہے۔ NFC کی بات ہو رہی ہے، نئے سرے سے صوبوں میں تقسیم کی بات ہو رہی ہے، اس پر بھی پریشانی ہے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو، اس کا کیا ہوگا۔ اور پیپلز پارٹی اگر پیچھے ہٹتی ہے تو نون لیگ پریشان ہے کہ پیپلز پارٹی اگر ہٹا دی گئی تو ہمارا کیا ہوگا، اس کے بغیر ہم کیسے پھر چل سکیں گے، ہم اکیلے رہ جائیں گے، بڑے مسائل ہوں گے اور کمزور ہو جائیں گے، پہلے ہی ہم نہ نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو گھبراہٹ کی ایک تو مین وجہ یہ ہے کہ اب مزید ان سے کام لیے جانے ہیں، اور یہ اب کبھی بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ذریعے حکومت میں نہیں آ سکتے، ان کو اندازہ ہو گیا ہے جتنا یہ ظلم کر چکے ہیں۔ اسی میں اب آپ دیکھیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب پاکستان کسان اتحاد نے 5 جنوری میں 6 کہہ رہا تھا، 5 جنوری کو لاہور سے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ اب کسان ہیں وہ تنگ ہیں، ویڈیوز آتی چلی جا رہی ہیں کس طرح ریڑھی بانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، کس طرح ان پر ظلم ہو رہا ہے، کیا کچھ ان بیچاروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی تنگ ہیں، وہ بھی کسانوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ تو ایک لاوا ہے جو پکتا چلا جا رہا ہے، اور حالات حکومت کے لیے مشکل ہو رہے ہیں۔ اعزاز سید صاحب نے تو اب حقیقتیں کھول کر بیان کرنا شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک ویلاگ میں ذکر کیا ہے کہ
عدالت سے نواز شریف کے حق میں فیصلہ آنے کے باوجود ان کی جیت پر کئی سوالیہ نشان ہیں۔ سابق ڈی جی ISI ندیم انجم الیکشن کی رات لاہور میں براجمان تھے یا اس کے آگے پیچھے۔ اس حلقے کے ریٹرننگ افسر کو اسی رات بدل دیا گیا تھا۔ آج کل جو چیئرمین CDA رنداوا صاحب ہیں، یہ اس وقت کمشنر لاہور تھے۔ ان کو بھی بہت سی باتوں کا پتہ ہے اور بہت سی چیزوں کا پتہ ہے، تو آج نہیں تو کل جب بھی چیزیں کھلیں تو یہ سب راز فاش ہوں گے، ایک ایک چیز سامنے آئے گی۔ یہ تو ان کے اقتدار کا حال ہے۔ اتنے بکھلا گئے ہیں کہ حامد میر صاحب کے شو میں وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے پاکستان حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی پر گفتگو کرتے ہوئے اس کا تقابل مقبوضہ کشمیر سے کیا اور کہا کہ دیکھیں وہاں بھی حکومت کے خلاف احتجاج کو برداشت نہیں کیا جاتا، تو بڑے ادب سے عرض کیا کہ پاکستان کا تقابل مقبوضہ کشمیر سے نہیں کیا جا سکتا۔ حامد میر نے ٹویٹ کر دیا اور ویڈیو بھی لگا دی، یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں بھی تو ظلم ہوتا ہے نا، وہاں بھارتی حکومت کیا کرتی ہے، احتجاج برداشت نہیں کرتی، تو لہٰذا کوئی بھی حکومت برداشت نہیں کرتی۔ جب ان کو احساس دلایا کہتا ہے نہیں آپ غلط موازنہ کر رہے ہیں طارق فضل چودھری صاحب، یعنی ان کی سوچ ذہنیت وہ بن گئی ہے کہ جو بھارت کر رہا ہے ہم نے بھی وہ کرنا ہے، مقبوضہ کشمیر میں جس طرح وہ ظلم ڈھا رہا ہے ہم نے بھی وہ ڈھانے ہیں، تو وہ بھی احتجاج برداشت نہیں کرتے، اس لیے ہم بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سوچیے آپ، وہ مودی کو ایسے نہیں کھانے کھلاتے رہے، ان کو بلاتے رہے، اس سوچ کے ساتھ شاید حکومت چل رہی ہے۔ یہ سوچیے، یعنی یہ لائیو پروگرام میں چل گیا اور حامد میر صاحب نے احساس دلایا تو پھر ان کو سمجھ آئی کہ یہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ان کے حالات ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ اب مذاکرات میں آ گئی ہے، اس میں آپ سے عرض کروں کہ مالک صاحب انہوں نے اپنے شو میں عرض کیا ہے، کہا ہے اپنے شو میں، مالک صاحب فرماتے ہیں کہ جی لگتا ہے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ خبر یہ ہے کہ اگر مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو حکومت کو دو چیزیں واضح کر دی گئی ہیں۔ اب حکومت کو دو چیزیں کس نے واضح کرنی ہیں؟ تحریک انصاف تو دوسری پارٹی ہے، اس نے نہیں، کس نے واضح کی ہیں سنیے۔ حکومت کو دو چیزیں واضح کر دی گئی ہیں کہ جب تک دو چیزوں پر حامی نہیں ہوگی تب تک یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ پہلی شرط، فوج کی قیادت پر جو نام لے کر تنقید ہو رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ اس میں PTI آفیشل کے اکاؤنٹ اور خان کے ٹویٹس کی بات ہو رہی ہے اور 13 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو ٹاپ پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں۔ دوسری شرط، PTI کو افغان پالیسی پر ان ایکویوکل یعنی غیر مشروط، ابہام کے بغیر بڑا واضح سپورٹ دینی ہوگی۔ یہ مالک صاحب نے بتا دیا ہے کہ جی یہ کام کرنا پڑے گا تو پھر ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ تو اب خان صاحب پر ہے کہ وہ اس کو مانتے ہی نہیں مانتے ان شرائط کو، اگر نہ مانے تو پھر ظاہر ہے کہ بات ہو جائے گی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے بھی بات چل رہی ہے۔ یہ بھی خبر ہے سہیل راج صاحب نے دی کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ جی تحریک انصاف خان پر پابندی لگانی ہے تو آپ ساتھ دیں گے، تو نون لیگ کہہ رہی ہے بالکل ہم تو دل و جان سے ساتھ ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، اگر ایسا کچھ کرنا ہے تو ہم آپ کے بالکل ساتھ ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بات اب چل رہی ہے۔ آخر میں علیمہ صاحبہ کے حوالے سے میں بھی عرض کر دوں کہ انہوں نے کہا نا کہ 10,000 لوگ اکٹھے ہو جائیں، تو کہا کہ جی کال کوئی دی جائے کسی پارٹی رہنما کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، تو علیمہ صاحبہ نے کہا کہ آپ انتظار نہ کریں، آپ کو انتظار کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود سے آ جائیں جس طرح پہلے بھی آتے ہیں۔ تو اب اگلا منگل بڑا اہم ہو گیا ہے، اس کے لیے بڑا اعلان ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگلے منگل تک حکومت کی گھبراہٹ مسلسل بڑھتی رہے گی اور چیزیں آگے جاتی رہیں گی، اور یہ جو ایک فائنل کال یا بڑا ایونٹ آپ سمجھیں، اس سے پہلے ہی یہ مزاحمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، حکومت کی بکھلاہٹ اس وجہ سے بھی بڑھ رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔